الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی توفیق ہدایت اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم نے رمضان 1444 ہجری کی پہلی تراویح پڑھی ہم نے، اور آج کی تراویح میں پہلے جز کو سماعت بھی کیا۔ ہمارے پاس عرف عام میں تراویح کے بعد جس جز کی تلاوت ہوتی ہے اس کا ایک خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری رائے میں یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جز کا خلاصہ ہماری رائے میں زیادہ سود مند نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر ہم تراویح ہی کا جو حصہ سنے ہیں تراویح میں کسی ایک بات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس تراویح میں جو سورت پڑھی گئی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا ایک ثلث سے زیادہ ہم نے حصہ سنا ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے محفوظ کتاب، دنیا میں اگر محفوظ کتاب کی بات کریں گے تو دوسری کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظیت کا معاملہ اسی کتاب سے جوڑ کے رکھے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حدیث رسول علیہ السلام۔ اس نشست میں میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں گا کہ قرآن کی اللہ رب العالمین نے جو حفاظت فرمائے ہیں وہ دو طرح سے حفاظت فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کہ کچھ نام ہمیں خود قرآن میں ملتے ہیں۔ قرآن کے دو نام ایسے ہیں جو قرآن کی حفاظت پر دلالت کرتے ہیں۔ کتنے نام؟ کتنے نام؟ دو نام۔ ایک قرآن، ایک کتاب۔ ایک نام کیا ہے؟ قرآن، دوسرا نام ہے کتاب۔ یہ دو نام قرآن کی حفاظت پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید میں کہیں قرآن کہا گیا، کہیں کتاب کہا گیا۔ اب یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے کہ کہاں قرآن کا لفظ آیا ہے تو کیوں، جس آیت میں کتاب کا لفظ آیا ہے تو وہاں کتاب کیوں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ جو دو نام ہیں قرآن کے، قرآن اور کتاب، یہ قرآن کی حفاظت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ دو نام ہی کافی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کتنی محفوظ کتاب ہے۔ قرآن مجید کی بیشتر آیات ہیں جن آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب قرآن ہے۔ یہ کتاب، کوئی آیت پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ کسی آیت میں یہ مذکور ہو کہ یہ کتاب قرآن ہے، اس کا نام قرآن ہے؟ مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے آخر میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت میں اس کتاب کا نام کیا بیان کیا گیا؟ قرآن۔ ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ الاسراء لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جہاں بھی اس کتاب کو قرآن کہا گیا ہے کہ اس کا نام قرآن ہے، اس میں کسی طرح کی بھی پیچیدگی نہیں ہے، سیاق سباق سے کسی طور پر بھی دوسری کتاب مراد نہیں ہے۔ قرآن تو قرآن۔ لیکن قرآن کا ایک اور نام ہے الکتاب۔ قرآن کا ایک اور نام ہے الکتاب۔ کوئی آیت پڑھ کے بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟
جس آیت میں یہ لفظ آیا ہو الکتاب اور اس سے مراد قرآن ہو؟ آج کی تراویح میں سنا نا ہم نے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس آیت میں الکتاب سے مراد قرآن متفقہ طور پر. سورۃ آل عمران لے لیجیے آپ، بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اس آیت میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. جس آیت میں بھی قرآن کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قرآن، جیسے کہ میں نے کہا اس میں کوئی پیچیدگی نہیں. لیکن جس آیت میں الکتاب کا لفظ آیا ہو اس سے مراد قرآن ہونا ضروری نہیں. تورات اور انجیل بھی ہو سکتے ہیں، لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتی ہیں، یا عام کتاب کہ اللہ نے کتابیں نازل کی یہ بھی مراد ہے. لیکن جو آیتیں ہم نے آپ کو پڑھی ہیں ایسی اور بھی آیتیں ہیں جن میں قرآن کو الکتاب کہا گیا. بات واضح ہو رہی؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، اس پر دلالت کرنے والے خود قرآن کے نام، ایک قرآن ایک الکتاب. جو آیتیں ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں جس میں قرآن کا لفظ ہے کتاب کا لفظ ہے وہ جدا جدا آیتیں ہیں. کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جس میں قرآن اور الکتاب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ مل کر کے آئے ہیں. مثلا آپ سورۃ الحجر دیکھو، بالکل آغاز الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ایک ہی آیت میں کتاب اور قرآن، ایک ہی آیت میں ان دونوں کے نام. کیا حکمت ہے اس میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. جیسے آپ سورۃ النمل لے لیجیے، سورۃ النمل کا بالکل آغاز طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. سورۃ الحجر میں پہلے کتاب بعد میں قرآن تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور سورۃ النمل میں تلک آیات القرآن وکتاب مبین، لیکن ایک ہی آیت میں قرآن اور کتاب. سورہ فصلت لے لیجیے آپ، بالکل آغاز حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. سورہ زخرف لے لیجیے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. خلاصہ کیا ہے؟ کچھ آیتوں میں اس کتاب کو قرآن کہا گیا، کچھ آیتوں میں اس کتاب کو کتاب کہا گیا، اور کچھ آیتوں میں ایک ساتھ دو نام بیان کیے گئے القرآن الکتاب. اہل علم کی ایک بڑی جماعت متعدد اصحاب علم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور کتاب یہ دو نام قرآن مجید کی حفاظت پر دلالت کرتے ہیں. کیسے؟ قرآن مجید کی تحریف ہو، لفظی تحریف، معنوی تحریف، تقدیم و تاخیر، ایک حرف کا بھی حذف و اضافہ، معنی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ. کسی دور میں بجلی نہیں تھی، آج کے دور میں ہے. کسی علاقے میں مسلمان کم، کسی علاقے میں پورا شہر مسلمان. کیا کچھ تاریخ میں حالات ہوئے ہیں. ان سب کے باوجود قرآن مجید محفوظ کتاب کسی طور پر بھی، اور اس کی ضمانت کیا ہے کہ قرآن کا اس کتاب کا نام قرآن ہے، اس کتاب کا نام کتاب ہے. اور چونکہ قرآن مجید القرآن جب کہتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے پڑھنا، اپنے حافظے سے پڑھنا، اپنے حافظے سے پڑھنا. انسان جو پڑھتا ہے اپنی زبان سے، اپنی زبان سے جو ادا کرتا ہے، قرات جو کرتا ہے، وہ ہے قرآن جو انسان اپنے حافظے سے پڑھتا ہے. کسی کے سینے میں کچھ قرآن ہے، کچھ صورتیں ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کل کے کل قرآن کا حافظ بنائے ہیں. تو ایک تو قرآن جو سینے میں محفوظ ہے،
اور دوسرا کتاب جو کتابی شکل میں ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بیک وقت کتابی شکل میں ہو, کسی طور پر بھی اس میں تبدیلی نہ ہوئی ہو معنی کے اعتبار سے, لفظ کے اعتبار سے, اور ہو بہو وہی چیز سینے میں بھی ہو. جتنے مطبوع مصاحف ہیں ہمارے پاس, جتنے رکھے ہوئے ہیں, ایسے دنیا میں کتنے مصحف ہیں. مان لیجئے کہ کروڑوں کی تعداد میں مصحف ہیں, تو لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہیں. قرآن اور کتاب دونوں دلالت کرتے ہیں اس کی حفاظت پر. کبھی کتاب نہیں ہے تو حافظ قرآن موجود ہے, اس سے پوچھ کر کے, اس سے سن کر کے آیت لکھی جاتی ہے. اور انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی بھول گیا تو پھر کتاب دیکھ کر کے پھر اس کو یاد کر لیتا ہے. کہیں آیت لکھنی ہو, آپ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا, کتاب تو نہیں دی گئی نا آپ کو, اوراق دیے گئے آپ کو, آپ کو تو پڑھ کر کے سنایا گیا اور آپ کے سینے میں القاء کیا گیا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سنائے. صحابہ عرب کے تھے, لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا ان کو, لکھنے بھی نہیں آتا ہے اور لکھا ہوا پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا. اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کر کے سنائے. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن ان کے سینے میں, وہ بھی محفوظ. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت تیار کیے تھے, ایک جماعت کو تشکیل دیا آپ نے, اور وہ صحابہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے. تو قرآن مجید قرآن ہے, سینے میں محفوظ ہے, اور قرآن کتاب ہے, لکھت میں بھی آ گیا ہے, کتابوں میں بھی آ چکا ہے, کتابی شکل میں بھی اور سینے میں بھی محفوظ ہے. دونوں اعتبار سے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی. دنیا میں کسی بھی کتاب, کسی بھی طرح کا کوئی وثیقہ ہو, کوئی معاہدہ ہو, ایک ملک کا, ایک کمپنی کا, ایک ادارے کا, کسی قوم کا, دو لوگوں کے درمیان اس چیز کو محفوظ رکھنا ہو تو لکھت میں بھی ہو اور حافظے میں بھی ہو. صرف حافظے میں ہو. کتنے ایسے معاہدے ہیں حافظے میں ہوتے ہیں, انسان بھول جاتا ہے, یا انسان کی موت آ جاتی ہے, یا اس میں رد و بدل ہو جاتا ہے, کچھ یاد رہتا ہے کچھ یاد نہیں رہتا ہے. لکھا ہوا ہو تو اس کے ماننے والے اگر دنیا سے چلے گئے, وہ لکھا ہوا کس کام کا, اور وہ بھی کبھی ختم ہو جا سکتی ہے وہ چیز. اس لیے کہ تھوڑی نا اس کو بار بار لکھا جاتا رہے گا, ہر جگہ لکھا جاتا رہے گا, ایسا بھی نہیں. لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں. قرآن کا معاملہ برابر برابر لکھا جا رہا ہے, برابر لکھا جا رہا ہے. اور حفظ کرنے والوں کی بھی تعداد بہت بڑی. یہ جو دو چیزیں ہیں, قرآن اور کتاب, قرات اور کتابت, یہ دو چیزیں کسی کتاب کی حفاظت میں بنیادی رول ادا کرتے ہیں. یہ اللہ نے صرف اپنی شریعت کے لیے, صرف قرآن کے لیے, کسی کتاب و سنت کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھے. حافظے میں بھی ہو, خصوصاً قرآن مجید کے لیے حافظے میں بھی وہ چیز ہو, لکھت میں بھی وہ چیز ہو, کسی کتاب کو یہ نصیب نہیں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. ایک لطیف بات جسے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ذرا سا توجہ دے کے سمجھ لیں گے انشاءاللہ. عربی زبان کا لفظ ہے نا قرآن, کتاب بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے. بنیادی طور پر قرآن کا جو معنی ہے, بنیادی معنی, کتاب کا جو بنیادی معنی ہے وہ ان دونوں سے ملا ہوا ہے. بنیادی معنی القراءہ جب ہم کہتے ہیں وہ کس سے مشتق ہے عربی زبان میں؟ القرء سے. کس سے؟ القرء. القرء کا بنیادی معنی کیا ہے؟ الجمع والضم, کسی چیز کو جمع کرنا, ملانا. ابن فارس رحمہ اللہ نے قاف را اور الحرف المعتل قرا, یہ القریو, اس کا جو معنی آپ نے بتایا ہے, یدل علی جمع و اجتماع. ہم جو گاؤں کہتے ہیں نا, شہر اور گاؤں, عربی میں گاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قریۃ. کیوں؟ لاجتماع الناس فیہا, لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں بنیادی معنی. عربی زبان میں القرء کا بنیادی معنی آتا ہے الجمع والاجتماع, جمع ہونا. کیا مطلب؟ یعنی ایک قاری جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو حروف کو جمع کرتا ہے, کلمات کو جمع کرتا ہے, اور پھر جب زبان سے ادا کرتا ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دیکھ رہے ایک مجموعہ نکل رہا ہے.
القرء کا بنیادی معنی. اور اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں الکتاب، الکتاب کا بنیادی معنی کیا ہے؟ الکتب. ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں الکتب کا بنیادی معنی یہ ہے جمع شیء الی شیء، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا. جب کتابت کی بات آتی ہے تو اس میں بھی حروف سے حروف ملائے جاتے ہیں، کلمات سے کلمات ملائے جاتے ہیں. جب لکھتے ہیں تو نورانی قاعدہ کا جو پہلا سبق ہے الف با تا ثا، ایسا لکھا جاتا ہے کیا؟ نہیں نا، مرکب کلمات ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں. تو قرآن اور کتاب ان دونوں میں بنیادی طور پر جمع کا معنی آتا ہے. جب ایک شخص تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اہل علم الجمع الصوتی، حروف کی شکل میں، کلمات کی شکل میں ایک مجموعہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے. جب کہتے ہیں الکتابہ، پھر وہ الجمع الحسی، جو چیز ہمارے سامنے ہے، مشاہدے میں ہے، لکھت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. تو سبحان اللہ، اس کتاب کے جو دو بنیادی نام ہیں القرآن اور الکتاب، یہ دو جو نام ہیں قرآن مجید کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت ہے. قرآن مجید میں کسی طور پر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہم ہو نہ ہو، ہم یاد کریں نہ کریں، ہمارا اس سے تعلق ہو نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتابت کی بات ہو، قرات کی بات ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے پورا نظام رکھے، نام ہی دلالت کرتا ہے. تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم مسجدوں میں قرآن سن رہے ہیں تراویح کی شکل میں، اور شرع صدر ہونا چاہیے کہ سب سے محفوظ کتاب. ہم جس ملک میں رہتے ہیں کتنے مذہبی اعتبار سے لوگ ہیں، یعنی جو شرع صدر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو نصیب ہے کہ کتنی محفوظ کتاب ہے. یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول پر نازل کی، کوئی تقدیم تاخیر نہیں، کوئی حذف و اضافہ نہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ قرآن ہے، کیوں یہ کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کا لفظ، قرآن کا لفظ قرآن کے محفوظ ہونے پر دلالت کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب کا ہمیں حامل بنایا ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.